بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کی تفصیل بیان کریں گے جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام گئے تھے، اور اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ کو بتائیں گے اس سفر میں پیش آنے والے تمام معجزات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی ایسی حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کو پہلی دفعہ اپنے مال تجارت پر دوگنا نفع حاصل ہوا تھا۔ اس وقت شام یمن کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تجارتی منڈی تھا، اس لیے جب بھی شام کی طرف کوئی قافلہ جاتا تو عرب کے ہر تاجر کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ اس قافلے کا حصہ بنے۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کے لیے روانہ ہوئے تو یہ قافلہ کافی بڑا قافلہ بن گیا تھا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ خاندان بنو ہاشم کے جو لوگ پیغمبر اسلام کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے وہ سب خدا حافظ کہہ کر واپس ہوئے۔ جناب ابو طالب اپنے گھر کی جانب چلے اور یہ قافلہ مکے سے باہر نکلا۔ ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا کہ اتنا بڑا قافلہ ہے، راستے کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اتنا سامان تجارت لے کر پہلی مرتبہ ہم جا رہے ہیں اور اس راستے کے بارے میں معلوم ہے کہ خطرناک راستہ ہے، چنانچہ بہتر ہے کہ اپنا کوئی سردار مقرر کر لیا جائے جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر قافلے کے آگے آگے چلے تاکہ راستے میں جو پریشانی آنے والی ہے اسے پہلے سے اندازہ ہو جائے، اور وہ پیچھے کے قافلے کو اطلاع بھیجتا رہے کہ اس طرح آنا، تیزی سے آنا یا آہستہ سے آنا، فلاں چیز کا اہتمام کر کے آنا، یہ ساری خبریں وہ دیتا رہے۔ قافلہ بڑا طویل قافلہ ہے۔ جب سرداری کا مسئلہ آیا ہر قبیلے نے اپنا ایک نمائندہ پیش کر دیا، لیکن جن نمائندوں کے نام پیش ہوتے رہے کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ ایک طرف سے ابو جہل کا نام آیا، ایک طرف سے ابو سفیان کا نام آیا، ایک طرف سے حارث کا نام آیا، یہ سارے نام آ رہے ہیں اور ابھی اس پر بحث ہونے والی ہے۔ لیکن جناب خدیجہ کا غلام میسرہ کہ جسے اس سفر میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا تھا کہ وہ پیغمبر اسلام کے تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر اپنی مالکہ کو یہ رپورٹ پیش کرے کہ اس نے رسول کو کیسا پایا۔ جب میسرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ میں ان تمام ناموں کو مسترد کرتے ہوئے جناب خدیجہ نے جس کو مقرر کیا ہے اس کا نام پیش کرتا ہوں، ایک مرتبہ ابو جہل کے ساتھیوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ خاندان بنو ہاشم جو پیغمبر اسلام سے ہٹ کر اپنا مال تجارت لے کر اس قافلے میں شامل ہے، ان کا ووٹ بھی پیغمبر اسلام کے نام پہ گیا۔ میسرہ بھی پیغمبر اسلام کا نام پیش کر رہا ہے جس کا سامان تجارت اس قافلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ دو ووٹ ہو گئے۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سب مسترد ہو جائیں گے تو اس نے تلوار نکال لی اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اگر عبداللہ کے یتیم کو سردار بنایا گیا تو ہم اپنی تلوار اپنے سینے میں اتار کے خودکشی کر لیں گے، یہ ذلت و رسوائی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی کہ اس کی قیادت میں ہم سفر طے کریں۔ جناب حمزہ جو خاندان بنو ہاشم کے نمائندے ہیں، واضح رہے کہ رسول خدا اس وقت خاندان بنو ہاشم کے ساتھ نہیں ہیں، وہ جناب خدیجہ کی جانب سے آئے ہیں، مگر جناب حمزہ کے جو جناب ابو طالب کی غیر موجودگی میں بنو ہاشم کی نمائندگی کر رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور ہم عمر ہیں، اور دوسرے رشتے سے وہ آپ کے دودھ شریک بھائی اور بچپن کے دوست بھی ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر تلوار نکال لی اور ابو جہل سے کہا کہ خبردار، اگر تو نے میرے بھتیجے کی شان میں کوئی گستاخی کی تو یہیں پہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے، چچا، سفر کی ابتدا میں فتنہ و فساد سے آغاز کرنا مناسب نہیں ہے، ایسا کریں کہ اس مسئلے کو مفاہمت سے سلجھا لیتے ہیں، آدھا دن قیادت ایک کے ہاتھ میں رہے اور آدھا دن دوسرے کے ہاتھ میں۔ ابو جہل نے سوچا کہ پہلا جو دن کا حصہ ہے صبح سے دوپہر تک، اس کے اندر ہمیں آگے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت انسان تھکن اتار چکا ہوتا ہے، طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس وقت ہم آگے رہیں گے، اور دوپہر سے شام تک جب تھکن بڑھ چکی ہوتی ہے اس وقت ہم پیچھے رہ کر آرام کریں، اور عبداللہ کے یتیم کو اس وقت قافلے کے آگے آگے رہ کر سارے قافلے کی حفاظت کرنا پڑے۔
पैगंबर इस्लाम उसकी इस शर्त को कबूल कर लेते हैं।